السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اہل وطن اور تمام دوستوں، تمام پاکستانیوں، تمام مسلمانوں، برادرہوڈ، تمام پاکستانی برادرہوڈ، نیشنل برادرہوڈ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من کل شیاطین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی برکۃ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العرش العظیم، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تمام اہل وطن کو سب سے پہلے میں پاکستان کی بہت ہی پیاری اور شاہینوں، پاکستانی دیالوں اور شاہینوں کی ٹیم، کرکٹ ٹیم کو اور پاکستانیوں کو، اہل وطن محبان جعل پاکستانیوں کو کرکٹ کے میدان میں دبئی کے اندر انڈیا کو شکست دی اور بہت بری شکست دی۔ تاریخی اعتبار سے یہ اس سنچری میں اور ان سالوں میں، آئندہ سالوں تک یاد رہے گی یہ شکست ہندوستان کو، اور پاکستانی جعل محب وطن پاکستانیوں کو کرکٹ کے اندر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر، آپ پر رحمت، کرم، فضل، انعام، اکرام ہم پر نازل فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی مبارک بات ہے کہ انہوں نے دوسرا میچ بھی کرکٹ کا نیوزی لینڈ کو بہت بری طریقے سے شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم، محب وطن، جعلوں، اللہ کے اولیاء، اللہ بزرگان دین، محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت اور تمام جعل بزرگ پاکستانی، محبان وطن پاکستانی، کرکٹ سے اور وطن سے محبت کرنے والوں کے جذبات مستحکم اور قوی ہوں گے، تاکہ آئندہ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم اور پاکستانی پلیئرز کسی بھی کھیل کے میدان میں ہمیشہ اپنے ماں باپ بزرگوں کی، اس وطن، مادر وطن کی محبت کو دل میں قائم دائم رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی فرما کر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر جب کھیلیں گے تو میدان ہم نے فتح کر لینا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ ہم نے میدان فتح کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی، ہمارے محب وطن پاکستانیوں کی، ہمارے محب وطن جعلوں کی، ہم سب کی اللہ تعالی کامیابیاں اور ترقیاں اور شادمانیاں لاکھوں کروڑوں عطا فرمائے، دن رات چگنی، اور ہر دن اچھا مستقبل میں برائٹ فیوچر، لو لائف، گریٹ برائٹ فیوچر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، یہ ICC ورلڈ کپ کرکٹ میچ دبئی شارجہ میں جو کھیلا جا رہا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور ملک و قوم، محب وطن پاکستانیوں کے لیے بھی بہت بڑے جذبات اور امیدیں اور تمنائیں جو دلوں میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں، اپنے ٹیلی ویژن کے آگے، میڈیا کے آگے، اپنے گھروں میں، محفلوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، میدانوں میں، اور شہر کے تمام اچھے مقامات پر اسکرینیں لگا کر جو میچ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی امیدیں اور رحمتیں لے کر اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرما، ہمارے بال بچوں، ہمارے آل اولاد اور تمام کرکٹ کے جعل بچوں بچیوں کو طاقت دے، ہمت دے، اور ان کو ملک و قوم کی محبت اور جذبات سے لگاؤ پیدا کر، ہمت عطا کر، اور کامیابی، کامرانی ہمیں ہمیشہ عطا فرما۔ تو سب سے پہلے آج کا موضوع ہماری جو انٹرنیشنل، پوری ورلڈ وائڈ
جو ہمارے پروگرام ویڈیو میسیجز جو ہم نے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے 300 ممالک کے اندر انٹرنیٹ گلوبل ورلڈ وائڈ ڈویژن کے اندر جو ہم نشر کر رہے ہیں یوٹیوب چینل، ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، جو دی یونیورسل آل وائسز آل اسپیچز چیف ایڈوائزر VIP چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اور جو یہ ہمارا بیان اور میسیج آپ کے سامنے نشر ہو رہا ہے، اور تمام سننے والوں، سامعین، دیکھنے والے ناظرین، محبت کرنے والے اور وطن و قوم، ملک اور اسلام اور دین سے، اور اس ملک و قوم اور اس وطن سے، اور تمام پاکستانیوں سے محبت کرنے والے، اس مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو مبارک ہو۔ اور اپنے تعلیمی سلسلے کے اندر ہم نے جو دنیا کے اندر تمام مذاہب کی ریسرچنگ کی جو بحث ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی ریسرچ کرنے کے لیے اپنے اور دنیا جہاں کے اندر جو الملک العلام العلوم الدلباغ محمد مصطفیٰ ورلڈ اسلامک یونیورسٹی اکیڈمیز، کالجز، اکیڈمیز مشن کے تحت جو ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کو ورلڈ ہیومنٹی، ہیومن کائنڈ سروسز فار ہیومنٹی، فار پیس اینڈ لو، فار برادرہڈ، ورلڈ وائڈ برادرہڈ، نیشنل وائز برادرہڈ کے طور پر جو ہم نے اس کو قائم دائم کر رہے ہیں اور قائم دائم کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر وقت ہر موقع پر دن رات کوشش کر کے، دن رات 4 چگنی 1000 چگنی لاکھوں کروڑوں گنا چگنی محنت اور کوشش کے لگاؤ کے ساتھ جو ہم میسیجز تیار کر رہے ہیں، اور جو اپنے بیانات اور تعلیمی اور دنیا کے ہر میدان میں، سائنس ہو، سائنس اکیڈمی ہو، ورلڈ ہو، ناسا ڈویژن ہو، ناسا اتھارٹی ہو، سائنسٹسٹ ڈویژن ہو ورلڈ وائڈ، پوری ملک کی قومی بحث و تکرار اور سیاسی مذہبی جو موضوعات پر ایک ہمارے جامعہ نتیجہ خیز رپورٹ ہے، اس کو ہم پیش کرنے کے لیے اپنے میسیجز کو جاری رکھیں گے۔ پوری ورلڈ وائڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ریسرچ ڈپارٹمنٹ، جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ٹریڈیشنل اور کلچرل اور نیشنل وائز اور کائنڈ کے ہم جو پروگرام ہیں ان کو اپنے میسیجز کو ہم نے ویڈیو میسیجز میں تیار کر کے پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو بھی اسی طرح پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں کامیاب و کامرانی، ترقی و شادمانی اور ہمیشہ طاقت عطا فرماتا رہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا موضوع جو آج کا چل رہا تھا وہ ICC ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جو دبئی شارجہ میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کامیابیاں، کامرانیاں، خوشیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو مبارک کرے، اور اس کو متحمل اور تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی اور اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، آئندہ مستقبل میں برائٹ فیوچر بنانے کی، قوم و ملک اور پاکستان اور مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ترقی و شادمانی عطا کرنے کی، اور محنت سے، لگاؤ سے اس کو، اس دھرتی کو، اس وطن کو آگے بڑھنے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو، محب وطن پاکستانیوں کو، تمام میدانوں میں، تمام ترقی پذیر، شادمانی اور استحکام کے میدانوں میں ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت خوشی ہوئی الحمدللہ رب العالمین، بچوں کو، بچیوں کو، اہل محلہ، پورے ملک اور پورے وطن کو، شہر صوبے تمام لوگوں نے بہت لاکھوں کروڑوں خوشیاں منائی۔ شاید مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، حکومت پاکستان سے درخواست بھی ہے اور ہمیشہ التجا بھی رہتی ہے کہ یہ حکومت پاکستان جو ملک و قوم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ ہم ICC ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کرکٹ کی خوشی میں نہ مٹھائی بانٹ سکے، نہ مٹھائی ملی ہمیں، نہ مٹھائی لوگوں نے باہر بازاروں میں بانٹی، لوگ بیچارے بس خوشیاں ہی مناتے رہے، خالص الحمدللہ خوش ہوتے رہے کہ چلو ورلڈ کپ پاکستان ICC ورلڈ کپ ٹورنامنٹ جیت گیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان، بہت ہی گریٹ ملک ہے، اس کی کرکٹ ٹیم بھی بہت گریٹ کرکٹ ٹیم ہے، یقیناً اس کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اب رہ گیا آسٹریلیا
اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم نمٹ لیں گے اور مقابلہ کریں گے. باقی رہ گیا ویسٹ انڈیز، وہ کالی نہریاں تھے، کالی طوفان جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں یا پورے ملک میں دنیا میں کالی نہریاں جو ہیں وہ زیرو ہو گئی ہیں، ڈاؤن ہو گئی ہیں. ویسٹ انڈیز ڈاؤن ہو چکا ہے. اس لیے ہمیں خوشی ہوئی کہ اب یہ نئی ٹیم ایک آ گئی نمیبیا کی. اب باقی رہ گئی انگلینڈ، برٹن. انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھی بہت اچھی کرکٹ ٹیم ہے، اس سے بھی ہمارا انشاءاللہ تعالی مقابلہ سخت ہوگا. اور اسکاٹ لینڈ سے ہوگا، اور نیوزی لینڈ سے تو ہم جیت گئے الحمدللہ تعالی. انڈیا سے بھی ہم جیت گئے. تو یہ خوشی اور یہ مبارکباد آپ کی محنت لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے محبت، وطن سے محبت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مقدس سرزمین وطن سے محبت کا نتیجہ ہے. الحمدللہ رب. تو اس بات کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نبی پاک کا، اولیاء کا، بزرگوں کا، والدین کا، ماں باپ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے. آمین یا رب العالمین. دیکھیں یہ جو دی یونیورسل آل وائسز all speeches, the VIP chief advisors take television amazing and incredible talking studio worldwide global wise internet worldwide global wise division میں جو ہم چل رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یہ پوری دنیا میں 300 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے. 300 ممالک کہنے کی ہماری منہ کی زبانی یہ بات ہے. 300 ممالک ایک ملک کے اندر بھی دیکھا جائے تو کروڑوں عوام بنتی ہیں. جیسے پاکستان ہے ماشاءاللہ، یہاں کی 30-40 کروڑ کی آبادی ہے. انڈیا میں 2 ارب کی آبادی ہے، 2.5 ارب کی آبادی. چائنا میں کم سے کم 2.5-3 ارب کی آبادی ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو گیا، برٹش انگلینڈ ہو گیا، عرب کنٹریز ہوگی، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، مڈل ایسٹ گلف، اور یہ دبئی، شارجہ اور اسکینڈینیوی کنٹریز ہو گئیں، اور دوسرے ممالک ہو گئے. اس کے اندر دیکھیں ہم نے یہ جو انٹرنیٹ ڈویژن کو عام کیا ہوا ہے، ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ڈویژن کو، جس کے ذریعے ہم اپنی کمیونیکیشن، پیغامات، میسیجز، فلم، انٹرٹینمنٹ، ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ کے نشریات، پوری ورلڈ کی نشریات، پوری دنیا کے اندر، گھریلو ہو، بیرونی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، تمام اداروں کی نشریات کو اس ورلڈ وائڈ گلوبل وائز انٹرنیٹ ڈویژن کے اوپر، یوٹیوب چینل کے اوپر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، آل ڈپارٹمنٹ آف دی ورلڈ وائڈ گلوبل انٹرنیٹ ڈویژن کمیونیکیشن سسٹم ویز جو ہیں، اس کے اندر یہ جاری نشر لائف ہے. پہلے دنیا میں جب ہم کرکٹ میچ دیکھتے تھے، یا کوئی فٹ بال کا میچ، یا ہاکی کا میچ، یا باکسنگ کا میچ، محمد علی قلعہ کا، جو دنیا کے مسلمانوں کے اور امریکہ کے گریٹسٹ ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی قلعہ ہیں، ہم بچپن میں اس کا میچ سنتے تھے. خبروں کے اندر، ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان کی خبروں میں یہ آتا تھا کہ جی آج پوری قوم محمد علی قلعہ باکسر کی باکسنگ کو آن لائن لائیو سسٹم کے ساتھ، پوری ورلڈ وائڈ جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آن لائن، یعنی کہ اس کو ٹیلی کاسٹ کرے گا، نشر کرے گا، جس دوران پوری قوم خوش ہو جاتی تھی، بلکہ پوری دنیا خوش ہو جاتی تھی. تو یہ آج سے کم 40-50 سال پہلے کی باتیں ہیں، جب انٹرنیشنل لیول پر ٹیلی ویژن کی نشریات پر، ریڈیو کے اوپر کمنٹری اور ٹیلی ویژن کی نشریات پر سامعین، ناظرین کے لیے ورلڈ وائڈ جو ٹیلی کاسٹ کمیونیکیشن لائف یعنی کہ نشر کی جاتی تھی. تو یہ بہت بڑا انکریڈیبل سسٹم تھا. لیکن آج کل یہ سسٹم پوری دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے، جرنل ہو گیا ہے. پوری دنیا کے اندر، پوری ورلڈ کے اندر یہ سسٹم جو ہے اس وقت جو انٹرنیٹ گلوبل وائز انٹرنیٹ ڈویژن نے اس کو یعنی کہ سب چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ ہیوی ڈیوٹی
سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم، الیکٹرانک سسٹم، سیٹلائٹ سولر سسٹم کے ذریعے پوری دنیا میں ہر وقت آن رہتا ہے، لائیو رہتا ہے. جب مرضی پوری دنیا کے اندر کوئی نشریات، کوئی میسج، کوئی بیان وغیرہ ہم لوگ جو ہیں اس کو نشر کر سکتے ہیں، جاری کر سکتے ہیں. پوری دنیا کی لائیو سسٹم، ٹیلی ویژن سسٹم، جو 300 ممالک کے کم سے کم 3000 ٹیلی ویژن سسٹم ٹرانسمیشن چل رہی پوری دنیا کے اندر، ریڈیو سسٹم چل رہے ہیں، وہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. پوری دنیا کے حالات، خبریں اور سیاسی، مذہبی اور پوری دنیا کی ورلڈ وائڈ نیوزز جو ہیں وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، جو ہم اپنے میسیج ویڈیو میں، اور آپ پوری ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے اوپر گلوبل وائز ڈویژن کے اندر، ٹیلی ویژن ڈویژن کے اندر اور فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ، ٹویٹر اور تمام چیزوں پر آپ اس کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ذریعہ معاش اور یہ ذریعہ روزگار، زندگی اور خوشحالی اور برائٹ فیوچر کے لیے یہ نیا انکریڈیبل ایک انقلاب ہے پوری دنیا کے لیے اندر، کہ جو ہم 20 سال سے انٹرنیٹ گلوبل وائز سروسز کو چلا رہے ہیں، چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اور اس کو پوری دنیا میں اس کو عام آزادی دی، انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا گیا. بہت بڑا فریڈم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے گلوبل وائز انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن، جو پوری دنیا میں نشریات اپنے ہر پروگرام کو پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا کے لوگ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یعنی کہ سے مستفید ہوتے ہیں. تعلیمی میدان کے اندر، سائنسی میدان کے اندر، ماڈرن ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ریسرچ ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹیز، اکیڈمیز، کالجز، اسکولز، اینڈ اگر یہ کہ ہر قسم کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جتنی ان کے اندر انٹرنیٹ گلوبل وائز ورلڈ وائڈ یہ کمپیوٹر سسٹم، ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم اور ایبلٹی اور قابلیت ہے، وہ اس چیز کو سمجھ کر اس سے اتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. زیادہ وہی استعمال کرتے ہیں، زیادہ وہی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو پوری دنیا کے انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ سیٹلائٹ اکوپنڈ الیکٹرانک سسٹم اور سولر سسٹم اور انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ کمپیوٹر سسٹم کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی تعلیمات کے ماہر ایکسپرٹ اور سائنسدان ہیں، سائنسٹسٹ ہیں، اور ان کے پاس اس قسم کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیں، یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ، کالجز ڈپارٹمنٹ ہیں. وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں. وہ آپ کو، ہم سب کو اس سے موقع پر ہر وقت استفادہ اور مستفید کر رہے ہیں، استفادہ دے رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ نشریات ملتی ہیں. اسی کی بدولت آج ہمارا ملک اور پاکستان اور تمام غریب ممالک جو پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ گلوبل وائز ورلڈ وائڈ سسٹم کمیونیکیشن سسٹم کی سروس کی وجہ سے ایز اے ہیومن بینگ ایز اے ہیومینٹی ہیلپنگ سپورٹنگ پیس اینڈ جسٹس لو اینڈ برادرہڈ کے تحت پوری دنیا میں یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں، فری بھی دی جا رہی ہیں، عام بھی کی جا رہی ہیں. تعلیمی میدان میں، ترقی کے میدان میں، ہر میدان میں اس کو ہم نے حاصل کیا. جیسے کرکٹ میچ، اب دبئی میں ٹکٹ حاصل کرنا، جانا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر آدمی، غریب آدمی تو ہمارے اپنے ملک کے اندر اگر کراچی میں بھی کوئی کرکٹ کا یا کوئی اولمپک گیمز ہوں، لاہور میں ہوں، تو دوسرے شہروں سے، صوبوں سے لوگوں کا آنا جانا بڑا مشکل اور بہت ہی ٹربل اور مشکلات پیش کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ سفر کرتے ہیں، اور لاکھوں کی دنیا جب اسٹیڈیم میں اکٹھا ہو کر میچ کے لیے شیدائی اور جیالے جوان پاکستانی اکٹھے ہو کر خوش ہوتے ہیں، تو وہ اس سے ایک پوری پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا پیارا سا ایک یعنی کہ وہ موومنٹ بن جاتی، لوکیشن بن جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی بہت سیکورٹی اور بہت انتظام کرنا پڑتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ آ جاتا ہے. لیکن آج کل دیکھیں انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ گلوبل وائڈ ڈویژن سسٹم کمیونیکیشن سسٹم جو نشریات ہے، ٹرانسمیشن ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے. یہ آپ اس کے ذریعے سے آپ اپنے ہاتھوں کے اندر، موبائل کے اندر، گھروں میں، ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، اسکرین پر، اور یہ بوسٹر وغیرہ اور بڑی اسکرین وغیرہ لگا کر ہر جگہ آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ اسٹیڈیم کے اندر بیٹھ کر موقع کا لائیو میچ خود دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر. تو یہ کتنی بڑی سہولت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر، سب پر، آپ پر، لوگوں پر، کہ یہ چیزیں آپ کو ترقی یافتہ ممالک سے، ترقی یافتہ سائنسدانوں سے، ترقی یافتہ قوم، اقوام اور پڑھے لکھے لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور بنایا، اور اس سسٹم کو، ٹرانسمیشن کو، ٹرانسلیشن کو، اس تمام ٹرانسمیشن کو، اس نشریات کو پوری دنیا میں انٹرنیٹ گلوبل وائز ورلڈ وائڈ ڈویژن کے ذریعے
عام کیا اور جس کو ہم گھر بھر ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں. تو خدا را اللہ تعالی ہم پر سب پر، پاکستانیوں پر، جال وطن پر، تمام محبان وطن، اہل وطن پاکستان میں ہوں، غیر ممالک میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو، ہم کو، سب کو خوش رکھے، اخلاق والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی کرنے والا، نبی کی تابعداری کرنے والا، اولیاء کی تابعداری کرنے والا، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی تابعداری اور خدمت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ملک و قوم کی ترقی، شادمانی، استحکام، یکجہتی اور پیارے وطن کی ترقی و شادمانی کے لیے ہر وقت جد و جہد کرنے والا، محنت کرنے والا، دن رات لاکھوں کروڑوں چگنی محنت اور اس کی کامرانی، کامیابیاں ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ سسٹم، یہ سلسلہ مبارکباد کا آپ کو ہم نے دیا کہ پاکستان نے آئی سی سی ورلڈ کپ ٹورنامنٹ 2021 دبئی شارجہ میں جو ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، بہت بہت مبارک ہو تمام پاکستانی کرکٹ ٹیم کو، پوری ڈویژن کو، پوری ورلڈ وائڈ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ڈویژن کرکٹ ٹیمز اور اس کے آرگنائزر اور اس کے چیئرمین ڈپارٹمنٹ کو اور منسٹری کو مبارک ہو. پاکستان کو، خصوصاً پاکستانیوں کو، تمام کرکٹ کے جیالے محب وطن اور بہادر شاہینوں، نوجوانوں کو مبارک ہو. ہم سب کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو، بچے بچیوں تمام کو مبارک ہو. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کو ہم لوگ کنٹرول نہیں کرتے. کیا کنٹرول نہیں کرتے؟ کہ جو جیسے کرکٹ میچ کے اندر جوئے بازی ہوتی ہے، شرطیں لگتی ہیں جگہ جگہ، علاقوں میں، محلوں میں، گھروں میں، باہر میں، اندر میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، گراؤنڈوں میں، شہروں میں، چوکوں میں، جہاں جہاں بھی کرکٹ میچ دیکھا جا رہا ہے، وہ لوگ بعض دفعہ اور ہمیشہ بھی سنا بھی جاتا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں، عموماً عوام اس چیز کا تذکرہ بھی کرتی ہے، دوست احباب، رشتہ دار، قوم، ملک کے تمام لوگ بھی کہتے ہیں، پاکستانی بھی کہتے ہیں، غیر ممالک میں ہر جگہ جوئے بازی، سٹہ بازی اور رن بازی اور شراب خوری اور یہ جو چرس خوری اور یہ جو منشیات کی جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، اور قوم و ملک، اس وطن کی ناشکری ادا کرنا، اور اپنے وطن سے، دین سے، اللہ تعالیٰ سے، اس قوم سے یعنی کہ ناانصافی کرنے کے مترادف ہے. ایسی چیزیں، عوامل اور ایسی نیتیں لوگوں کے اندر ہم میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا، مہنگائی بہت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے حکومت کو، سربراہ کو. وہ بھی کرکٹ کا پلیئر ہے عمران خان، وہ اتنا بڑا پلیئر تو نہیں ہے پاکستان کا، لیکن فاسٹ بولر تھا، اس لیے اس کو پاکستان میں کرکٹ کا پلیئر بنا لیا. پھر اس کے بعد حالانکہ وہ آل راؤنڈر بیٹسمین رہا، لیکن وہ آخر میں جاتا تھا. آخر میں وہی کھلاڑی جاتے ہیں ٹیم کے اندر کھیلنے کے وقت جو لو اور کمزور ہوتے ہیں. بولر جاتے ہیں خاص کر، کیونکہ بولروں کو بیٹسمین ہی نہیں آتی. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ رواج بھی ہے، پوری دنیا کے اندر رواج ہے، لیکن اسٹینڈرڈ وی آئی پی کنٹریز جو ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. جیسے آسٹریلیا ہے، ویسٹ انڈیز ہے، یا اسکاٹ لینڈ ہے، نیوزی لینڈ وغیرہ. آپ ان کی ٹیموں کا گیم کرکٹ کو بغور مطالعہ کر کے دیکھیں. ان کی پہلے اوپنر جو بیٹسمین آتے ہیں کھیلنے کے لیے، اوپنر سے لے کے لاسٹ پلیئر تک ایسے ہی کھیلتے ہیں جیسے وہ اوپنر کھیل رہا ہے. یعنی لاسٹ پلیئر بھی اوپنر کے برابر حیثیت اور ٹیلنٹ اور ایبلٹی اور قابلیت رکھتا ہے. تو ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر فاسٹ بولر چنتے ہیں ملک کے اندر. جب کرکٹ کے چناؤ ہوتے ہیں، کرکٹ بچیوں کے، لوگوں کے، پوری پاکستان کے چاروں صوبوں سے، تو ہم کرکٹ کے اندر خوبصورت لڑکا، جوان لڑکا اور فاسٹ بولر دیکھتے ہیں، گیند کو یعنی کہ فاسٹ کرا سکتا ہو. اسی طرح بیٹسمین کے اندر اس کو ہم لیتے ہیں جو ٹپ ٹپ کرتا ہے. ٹپ ٹپ آپ کو معلوم ہو کسے کہتے ہیں؟ ٹپ ٹپ کہتے ہیں جی کرکٹ روک کر کھیلنا، بال کو روک کر کھیلنا. یہ کسی کا معمائی کا باڑا نہیں، ہر کوئی نہیں کھیل سکتا، کیونکہ بال کرانے والا جب فاسٹ بال کرا دیتا ہے تو وہ بال آپ کے سر پر لگ سکتی ہے، آنکھ پر، پیٹ پر، گل پر، اور نیچے جہاں پر آپ نے گلف پہنے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر، سینے پر، کسی جگہ بھی فاسٹ بال لگ سکتی ہے. باؤنسر ہوتی ہے، وہ بمس کر جاتی ہے، سر کو گھما دے گی، سر کو لگ گئی تو، اور آپ گر جائیں گے. جتنے بڑے بھی طاقتور پلیئر ہو،
کتنے بڑے بھی طاقتور پلیئر ہوں گے وہ گیند آپ، اسی لیے وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں اور وہ گلوز پہنتے ہیں، پیڈس پہنتے ہیں. تو مقصد کہنے کا ہے فاسٹ بولر ہم چنتے ہیں، بیٹسمین میں ٹپ ٹپ کرنے والا چنتے ہیں. ہم نے یہ کبھی ایسا نہیں کیا کہ ٹپ ٹپ کرنے والے کے بجائے آل راؤنڈر کرکٹ پلیئر جو اسٹوک مین ہو، اسٹوک مین یعنی اسٹوک رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو شاٹ مارنے کی، پلے کرنے کی، ایسا بندہ ہمیں چننے چاہیے پورے ملک سے. جوان بچے کم سے کم 18-20 سال کے اندر اندر جو بچے چن کر پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بھرتی کرنا چاہیے اور ان کو فل ٹریننگ دینی چاہیے. اور یہ ٹریننگ پورے پاکستان قوم ملک کی جو ڈپارٹمنٹ ہے کرکٹ ڈویژن منسٹری گیموں کی، جو کھیلوں کی منسٹری، اس وزیر کو اس چیز کا اختیار اور حق حاصل ہے کہ وہ ملک و قوم کی کم سے کم اس معاملے میں تو خدمت کرے. کیوں؟ سیاسی میدان میں تعلیمی طور پر پاکستان کے تمام ایم این ایز، تمام ایم پی ایز فیل ہو چکے ہیں. ان کے پاس سیاسی، مذہبی، ملکی، قومی، تعلیمی اور اپنی ذاتی زندگی کے اندر کوئی تجربات حاصل نہیں ہے. ان کو تجربہ ہے ہی نہیں کسی قسم کا. بس ملک کی سیٹیں سنبھالنی، کرسیاں سنبھالنی، قابو کرنی، اس کو چلانا ہے، الیکشن میں جیتنا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا، آئندہ الیکشن جیتنا ہے، اس قسم کے گول چھڑے اڑانے اور اپنے قوم و ملک کی تباہی اور بربادی اور مہنگائی کی طرف توجہ نہیں کرنی، اور نہ کھیلوں کی طرف، نہ ترقی و شادمانی، نہ تعلیمات کی طرف، ملک و قوم کے اداروں کو سنبھالنا. تو یہ چیزیں ایسی ناسور چیزیں ہیں جو سیاست کے اندر آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے پناہ میں رکھے اور ملک و قوم کو ہمیشہ ہر وقت خوش و خرم و شادمانی اور خوشحالی اور ترقی والا بنائے. ہم سب کو کامیابی عطا کرے، سمجھ بوجھ عطا کرے، ملک و قوم کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب پر رحمت کرے. آمین ثم آمین رب العالمین. کیونکہ تعلیمی میدان کے اندر ہمیشہ بچے بچیوں کو، گھر والوں کو، فیملیز کو تعلیم دینی چاہیے. یہ ہم ماں باپ کا، بڑے بزرگوں کا، اجداد کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا، ماں باپ کا اولین فریضہ ہے کہ اپنے وہ فیملی کو، تمام فیملی ممبر، بچے بچیوں کو، تمام کو فل ایجوکیشن دیں. خود گھر میں ایجوکیشن دیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز تک خود ایجوکیشن کرانے کا اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا، ان کو کنٹرول کرنے کا، ان کو سمجھنے کا ہمیں اس چیز کا تجربہ ہونا چاہیے. اور وہ تاکہ بچے گروپ ہوں، قوم ملک کے بچے کامیاب ہوں. اسی طرح کھیل کے میدانوں میں کسی گیم، کسی کھیل کے اندر، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، جمناسٹک ہو، ایتھلیٹک ہو، ٹینس ہو، ٹیبل ٹینس ہو، آل راؤنڈر فل آل گیمز ہوں، پلے جو کہ لائق ہوتے ہیں، کھیلنے کے لائق ہوتے ہیں، جس کو دنیا عام شوق سے رکھتی ہے. اس کے اندر مہارت، ہر چیز کے اندر، ہر گویا چیز کے اندر مہارت، تجربہ، تعلیم، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم، تجربہ اور مہارت اور ٹیکنیک کی ایک ضرورت ہوتی ہے، جس کو فالوورز جو ہوتے ہیں، اس کے آرگنائزر جو اس کے مالکان ہوتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے سمجھا سکتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ پھر ہی انسان، کوئی بھی عورت مرد، بچے بچیاں، جوان ہو، بوڑھے ہوں، وہ کھیل کے میدان میں، کسی بھی کھیل کے میدان میں وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں. کشتیاں ہو، کبڈیاں ہو جی، باکسنگ ہو، ایتھلیٹس ہو، کسی قسم، ٹینس ہو، ٹیبل ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، آپ پوری دنیا کے چیمپئن بن سکتے ہیں، لیکن اس ایک ہی شرط پر کہ آپ کے اندر ترقی، شادمانی، ملک و قوم سے سب سے پہلے محبت، خلوص، جذبہ، نیت خالص پاک ہو. ٹھیک ہے جی، جہاز نہ ہو، منشیات فروش نہ ہو، منشیات والا آپ کے اندر کردار نہ ہو، جھوٹ، فریب، بدماشی اور فراڈ اور غنڈہ گردی سے پرہیز کرے. ملک و قوم سے، ماں باپ سے، بزرگوں سے، تمام اداروں سے، اعلیٰ اور ادنا تمام اہل وطن کے محبان وطن، ٹیچران، استادان، مرشدین، خصوصاً والدان، بڑے بھائی بہنیں اور چھوٹے بہن بھائی، سب کی قدر کریں، عزت کریں، سمجھیں، سمجھائیں اور اپنی فیلڈ کو اپنائیں اور دنیا جہاں کی ترقی حاصل کریں اور کامیابی حاصل کریں، ٹریننگ حاصل کریں، خود ٹرینڈ ہو جائیں
اور اس میں مہارت و تجربہ حاصل کریں. ہر قسم کی سہولتیں دنیا جہاں میں موجود ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، ہر ملک و قوم میں موجود ہیں، ہر جگہ شہر میں موجود ہیں، حکومت کی طرف سے بھی موجود ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں، ہر اداروں میں، ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. باقی رہ گیا ہماری نیت کھوٹ اور یہ جو مزاج اور جو بیہیو ہے، گڈ بیہیو ہے زندگی کا، ملک و قوم سے محبت کا، اپنے کردار اور لائف میں لائن میں ترقی کرنے کا، یہ ہم چھوڑ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو صرف غرض دولت کی، پیسوں کی اور نشے منشیات کی، اور ملک و قوم سے غداری، چوری، ڈکیتی اور اپنے ادارے اور اپنے علاقوں سے، اپنی چیزوں سے ہم لوگوں کو محبت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ ناکامیاں انسان کے مستقبل میں سامنے آتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، دروشی پڑھنا چاہیے نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق صاحب رحمۃ اللہ عالمین شفیع المذنبین مذلبات کے اوپر درود و لاکھوں کروڑوں سلام ہو، ان کے ماں باپ، اہل عیال، اجداد پر، ازواج پر، اور ان کے ماننے والوں اولیاء پر، ماں باپ پر، اجداد پر، سب پر درود و سلام و رحمتیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. نصر من اللہ و فتح قریب و نصر من اللہ فتح مبین دائما و ابدا علینا و علیکم و لنا و لکم دائما و ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحانک ربنا رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. Thank you very much. Goodbye. Most welcome. See you. We hope you join our program of the all universal, all educational, VIP education, chief advisor, tech television amazing and incredible. ٹاکنگ اسٹوڈیو کے تمام میسیجز، ویڈیو میسیجز، بیانات، مشورے، تبصرے، سیاسی، مذہبی، ہر قسم کے پسند فرمائیں گے، پسند کرتے ہیں. اس کو آگے شیئر کریں، آپ لائک کریں، اس کو ویلکم کریں. موسٹ ویلکم. قوم و ملک تمام جگہ پاکستانی اس کو پسند کریں گے. پوری دنیا میں اردو بولنے والے، اردو لورز پسند کریں گے، پنجابی بولنے والے پسند کریں گے، ہندوستان پاکستانی میں پسند کریں گے، اور اس سے استفادہ اور اس سے اپنی ترقی و شادمانی کے لیے رستہ حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے رستے پر لگائے. آمین. سیدھے رستے پر لگائے، کامیابی عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، طاقت اور توفیق اور صحت اور خوشحالی، شادمانی، دولت اور ہر چیز عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ثم آمین ثم آمین.